اللہ کا شکر ہے. فرمایا خبردار استغفار کرو. ساری کارگزاریاں آپ حضرات، ہم صبح راجن پور جا رہے ہیں، گاڑیاں بھر رہی ہیں الحمدللہ، پیر محل سے لے کے جائیں گے صبح انشاءاللہ. ہمارے محتم صاحب بھی ساتھ آئے، افضل آباد سے کچھ امداد آئی، کچھ پیر محل سے کٹی ہوئی، اب پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہاں راؤ راحت صاحب اور تمام حضرات، تمام جمعیت والے الحمدللہ پورا کام کر رہے ہیں، ہر تنظیم والا کام کر رہا ہے. لیکن مجھے ایک اللہ کے بندے کا، پورے پاکستان میں ایک اللہ کے بندے کا فون آیا، رحمت الرحمان درخواستی، پیر سیف الرحمان صاحب درخواستی نبر اللہ برکتہ کے صاحبزادے کا. پتہ ہے مجھے کیا تھا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ ہر جگہ جاتے ہو، خدا کے واسطے لوگوں کو خدا کا واسطہ دو کہ خیرات اور زکوٰۃ اور عطیات اور سلام زدگان کی امداد کے نام پر ہمیں ذلیل تو نہ کریں. اتنے پانی میں کھڑے ہو کے ہم امداد یہاں تک لے کے پہنچے. الحمدللہ ہم نے پانی میں کھڑے ہو کے 2 کلو آٹا اور 1 صابن کی گاچی دے دی. ڈوب مرنے کا مقام. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا رحمت الرحمان، مجھے بھاؤ بھی کہتا ہے، مجھے چاچا بھی کہتا ہے. میں نے کہا رحمت الرحمان، اب لوگ اعتبار نہیں کرتے جب تک ظاہری طور پر کچھ کرے نا. کہنے لگے مولانا حقدار اپنے گھر سے نکل کے لائن میں کھڑا نہیں ہوتا. آپ ہمارے پاس آئیں، ہم لسٹیں دیں، آپ خاموشی سے شام کے وقت جب سورج ڈھل جائے، چاند نکل آئے، رات ہو جائے تب جائیں. ایسے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں جو لوگ ہر سال ہمارے مدرسے کو 50 بوری گندم دیا کرتے تھے. ہم حقدار تک پہنچا ہی نہیں رہے. پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے، گھروں کے اندر جا رہا ہے، اور یار 2 کلو آٹے کی تھیلی، 1 صابن کی گاچی، 1 کپڑے دھونے کی صابن کی ٹکیا، آدھا کلو مسور کی دال، پائیا چائے کی پتی پر اتنی بڑی ڈرامے بازی. کوئی کام تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی کام تو جس کے اندر دکھلاوا ریاکاری نہ ہو. ٹھیک ہے علماء، این جی اوز اور جتنے ادارے کر رہے، بے شک یہ دکھلاوا ریاکاری نہیں کر رہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ہماری ایک آٹے کی تھیلی سے کسی کی عزت نفس مجروح تو نہیں ہو رہی. کوئی ایسا امیر، کوئی ایسا تبلیغی، کوئی ایسا جہادی، کوئی ایسا جماعتی ایک پاؤ چاول کی تھیلی کے پیچھے جس کی غیرت کا جنازہ تو نہیں نکل رہا. لیکن حسینی صاحب الحمدللہ ہمارا تو کمال ہی کیا ہے. میرپور خاص کی آپ نے خبر نہیں پڑی؟ چاولوں کی تھیلیوں میں بے ہوشی کی ادویات ملا دی گئی. متاثرین نے وہ چاول کھائے بے ہوش ہو گئے. جو پورے ملک سے امداد کے تھیلے آئے تھے وہی لٹیرے لے کے غائب ہو گئے. یہ ہمارے حفظ آباد سے تمہارے تونسے کے علاقے میں قافلہ گاڑیوں کا ہے، لوگ ڈنڈے لے کے مارنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کڑی پارٹی دو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حدیث ہو، لبیک والے کون سے ہو، خبردار جس پارٹی کے اسی جماعت کو دے گا، دوسرے کو دینے کی اجازت ہوئی. اتنے پانی میں کھڑے ہو کے ابھی تک غرور ہی نہیں ٹوٹے. وہ مالک ہے، وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. کل ہم ہری پور کے اندر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ملی صاحب یہ سیلاب نہیں آیا، سوات کے علاقے میں بادل پھٹا، پانی دھڑیسے زمین کے اوپر گرا کہ جیسے دریا کا کسی ڈیم کا کوئی کسی بند ٹوٹ گیا ہو، ایسا آسمان سے پانی گرتا ہوا نظر آیا، ہوٹلوں کو، جگہوں کو، روڈوں کو بہا کر لے گیا. خدا کا پیغمبر ہے جناب نوح علیہ السلام، قوم نے بغاوت کر دی. مالک کائنات کو ان کی بغاوت پر غصہ آ گیا. فرشتے سے کہہ دیا کہ ذرا آسمان کے اندر سوراخ کر دے، بادلوں میں سوراخ کر دے. کہ اللہ کتنا سوراخ کروں؟ فرمایا جتنا بیل کی نتھ کا سوراخ ہوتا ہے ایک اتنا سوراخ کر دے. فرشتے نے اتنا سا آسمان کو چیر کر خود سوراخ کر دیا. آسمان سے اتنا پانی برسا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو دبو کے رکھ دیا. پاک پیغمبر کا صاحبزادہ جس کو نوح علیہ السلام بار بار سمجھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹے آج توبہ کر لے، میرے ہاتھ پر کلمہ قبول کر لے، ایمان لے آ، آج اللہ کے غصے، اللہ کے غضب سے بچ جائے گا. قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله. کہنے لگا میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا. جواب ملا اگر وہ اپنی آئی پر آ گیا تو چوٹیوں سمیت تیرے سر کے بالوں کو بھی وہ ڈبو کے رکھ دے گا.
پچھلی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا، ان کی حالت کفر پر خدا کا عذاب آیا، ہمارے پر جو عذاب آ رہا ہے میرے عزیزوں ہمارے گناہ پر سینہ زوری کرنے پر، ہمارے گناہ پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ ایسے ایسے گناہ دھرتی کے اوپر ہو رہے ہیں، کاٹا پیٹی ہو رہی ہے، زنا ہو رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، شراب کو شربت سمجھ کے پیا جا رہا ہے، ہر